الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. محترم دوستوں، بزرگوں اور میرے عزیز ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائیں کہ اگر ان نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، ان نعمتوں کو اپنے ذہن کے اندر لانا چاہے، اس کا تصور کرنا چاہے، تو اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. ہر ایک انسان کے ساتھ اللہ نے بے شمار نعمتیں اس کے ساتھ لگائی رکھی، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، ہر ایک انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں خود اس کے جسم کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہیں. صرف انسان جو سانس لیتا ہے، جیسا ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں اور سانس کو باہر نکال رہے ہیں، تو اس سانس کے اوپر شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہر سانس کے اوپر 2 شکر واجب ہیں. 2 شکر ادا کرنا کیا ہے؟ انسان کے اوپر واجب ہے. پہلا شکر کس بات پر کرے گا کہ ہم نے سانس لی تو سانس کو اندر لینا، یہ ایک شکر ہے. سانس کا اندر جانا یہ ایک نعمت ہے، اور سانس کا اندر جا کر باہر آنا یہ دوسری نعمت ہے. اس لیے کہ اگر سانس اندر نہ جائے تب انسان مر جائے گا، اور اگر سانس اندر جا کر باہر واپس نہ آئے تب بھی انسان کی موت ہے. تو فرمایا کہ سانس کا اندر جانا بھی ایک نعمت ہے، اور اندر جا کر باہر آنا بھی ایک نعمت ہے. اسی وجہ سے شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہر سانس کے اوپر 2 شکر واجب ہے. صرف ایک معمولی چیز جس کی طرف ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا، اس ایک سانس کے اوپر 2 شکر کرنا واجب ہے. اور اس سانس کا اندازہ، جو سانس اندر جا رہی ہے اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں، جیسا کہ کورونا کی مہاماری کے اندر جو احباب مرض بنا ہوا تھا، جن کو جو بیمار تھے اور سانس میں تکلیف ہو رہی تھی، تو اس وقت آکسیجن کے باٹل جمع کرنے میں کتنی دقت ہو رہی تھی، کتنی پریشانیاں پیش آ رہی تھی. تو اس بات کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا سارا آکسیجن اللہ تبارک و تعالیٰ مفت میں، فری میں پہنچا رہے ہیں، اور پھر واپس باہر بھی لا رہے ہیں. اس کے اوپر کوئی فیس نہیں، کوئی چارج اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں لے رہے ہیں. تو ہمیں اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ انسان کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں جمع ہیں. خود انسان اگر اپنے اوپر غور کرے تو اگر کافر بھی ہوگا تو وہ بھی اسلام قبول کر لے. خود اپنی ذات کے اندر غور کرے. لیکن ان تمام نعمتوں کے اندر سب سے عظیم الشان نعمت، سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ ہے ایمان کی نعمت. اس کی نعمت ایمان کی نعمت، یعنی ہم مسلمان ہیں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. کیونکہ ایک ایمان والے گھر کے اندر پیدا ہونا، مسلمان گھر کے اندر پیدا ہونا، گویا کہ ہمارے لیے ایک جنت کا کارڈ، جنت میں جانے کا کارڈ، ہمیں جنت میں جانے کی جو لسٹ ہوگی اس لسٹ کے اندر ہمارا نام بھی لکھ دیا ہے. یہ بات پکی ہے. یہ بات فائنل ہے کہ ہمارا نام جنت میں جانے والوں کے لسٹ میں لکھ دیا گیا.
ہاں وہ بات دوسری ہے کہ جس نے گناہ کیے ہوں گے، جس نے نمازوں کے اندر سستی کی ہوگی، جس نے گناہوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، اس کا نام بھی ہوگا، لیکن اس کا نام آخر میں آ جائے گا، پہلے اس کے نام کے آگے لکھ دیا جائے گا اس نے اتنی نمازیں 60 سال کی عمر میں اتنی نمازیں اس نے قضا کر دی تھی، اتنے اس نے گناہ کر لیے تھے، اتنی بدنظریاں کر دی تھی، اس نے اتنے فلم اور ڈرامے دیکھ لیے تھے، اتنی اپنی آنکھوں کو گندا کر لیا تھا، تو وہ گناہ اس کے بازو میں لکھ دیا جائے گا اور پھر اس کے نیچے لکھ دیا جائے گا کہ اس گناہ کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی، پھر بعد میں وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن جنت میں جانا طے ہے، جنت میں جانا یہ فکس بات ہے، فائنل بات ہے کہ ہر ایمان والے کے لیے اللہ نے جنت کو بنایا، کافر کے لیے جنت نہیں، مشرک کے لیے جنت نہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن ایمان والے کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تمام نعمتوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور صرف ایمان کی نعمت کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو ایمان والا پلڑا جو ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا۔ ایمان کی اتنی عظیم الشان نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، ہمیں اس کی قدر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس چیز کی قدر ہوتی ہے جس کے پیچھے محنت لگی ہوتی ہے۔ آپ صبح سے لے کر شام تک دکان پہ رہتے، کاروبار میں رہتے، کارخانے میں رہتے، فیکٹری کے اندر رہتے، صبح سے شام تک محنت کرتے، اب آپ نے محنت کر کے 100 روپے کما لیے، اور وہی 100 روپے آپ نے جیب میں رکھ کر سو گئے تھے اور بچہ نکال کر وہ 100 کی نوٹ پھاڑ دیا، تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی؟ کیوں تکلیف ہو رہی؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے بہت محنت کے بعد وہ 100 روپے کمائے تھے، اس لیے آپ کو اس 100 روپے کی قدر ہے۔ تو اس ایمان کی قدر کن کو تھی؟ صحابہ کرام کو تھی، انبیاء کرام کو تھی، جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروائے، کس بیس پر، کس بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد پر۔ ہم ایمان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے جسم کو چھوڑ سکتے، اپنے گردن کو الگ کر لے سکتے، لیکن ایمان کی دولت سے ہم منہ نہیں موڑیں گے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کس طرح سے ان کو شہید کیا گیا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح شہید کیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح شہید کیا، کس طرح اذیتیں پہنچائی گئی، تپتی ہوئی گرم ریت کے اوپر اور تپتی ہوئی دھوپ میں ان کو برہنہ یعنی چت لٹایا جاتا، شرٹ اتار کے چادر اتار کر لٹایا جاتا، اوپر سے بڑا اور بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا تاکہ وہ حرکت نہ کرنے پائے، تاکہ ان کو اس گرم ریت کی جو ہے کیا ہے گرماہٹ ان کے جسم کو لگتی ہے۔ اب اس گرماہٹ کی وجہ سے جسم کے اوپر پھپھولے اٹھ جا رہے، اور اس پھپھولوں کے پھوٹنے کی وجہ سے جسم پورا جو ہے ان پھپھولوں کے پیک کی وجہ سے جسم مر جائے۔ کبھی انگاروں کوئلوں کے اوپر لٹا دیا جاتا تو کوئلے کی وجہ سے، کوئلے کے گرماہٹ لگنے کی وجہ سے جسم پر پھپھولے آ جا رہے، جسم پر پھوڑے آ جا رہے، اور وہ پھوڑے پھگنے کے بعد جب پھوٹ جا رہے تو اسی پیپ کی وجہ سے وہ کوئلے ٹھنڈے پڑ جاتے، اس جو پیپ نکلتا اس کے اندر جو پانی نکلتا اس پھوڑے کے اندر، اسی پانی کی وجہ سے وہ کوئلے سوکھ جاتے تھے، ٹھنڈے پڑ جاتے۔ ایسی تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن آخر میں یہی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تم ہمیں کوئلوں پر اور انگاروں پر لٹانے کے دور کے بعد اگر ہمارے جسم کے ٹکڑے کر کر بھی جو ہے چل کبوں کو کھلا دو گے، تب بھی ہم ایمان کی دولت کو نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، سمجھایا تھا کہ ایمان کی دولت کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ صرف کھانے پینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے اور اپنے بنگلوں اور گاڑیوں کو سنوارنے کے لیے نہیں، بلکہ آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ نے زندگی دی۔ مختصر زندگی ہے، مختصر زندگی ہے، 60-70 سال کی زندگی ہے، لیکن اگر اسی زندگی کو انسان اللہ کی عبادت میں لگائے گا تو جنت کا مستحق ہوگا، اور گناہوں میں گزارے گا تو دوزخ کا مستحق ہوگا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بعد سب سے افضل نعمت کیا ہے؟ ایمان کے بعد سب سے افضل نعمت کیا ہے؟ اب ہمیں ایمان کی دولت تو مل گئی، ہم ایمان والے گھر کے اندر پیدا ہو گئے، پیدا ہوتے ہی ہمارے والد نے یا ہمارے بھائی نے
یا پھر ہمارے ماموں نے جو ہے سیدھے کان میں اذان دے دی اور بائیں کان میں تکبیر کہہ دی، ہم ایمان والے گھر کے اندر پیدا ہو گئے، اور جیسے ہی ہوش تھوڑا سا آنے لگی اور تھوڑا سا ہماری زبان ہلنے لگی، ہمارے والدہ نے اور ہمارے والد نے ہمیں کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہی ہوتا ہے، جیسا بچہ بولنے لگتا ہے تو ہمیں ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہم کیا کریں، بچے کو کیا تلقین کریں کہ کیا یاد دلائے؟ سب سے پہلے کلمہ طیبہ، پہلا کلمہ اس کو یاد دلائے، ABCD A فار ایپل B فار بال، یہ نہیں، بلکہ کیا یاد دلانا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ تو بچہ تھوڑا سا بولنے لگ جاتا ہے اور اس کے ماں باپ اس کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں، اور بھیجنے سے پہلے ہی اس کو کلمہ سکھا دیتے ہیں کہ بیٹے یہ کلمہ اول ہے، کلمہ طیبہ ہے، یہ پہلا کلمہ ہے، یہ ہمارے مذہب کا اسلامی شعار ہے، اس کلمے کو ہمیں پڑھنا ہے۔ تو ماں اس بچے کو سکھاتی ہے کلمہ، اور وہ بچہ کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک شخص کو کیا ہے، وہ کلمہ بچپن سے یاد ہوتا اور موت تک یاد رہتا، اور کچھ لوگوں کو موت کے وقت بھی جو ہے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکل جاتا۔ وہ کب نکلے گا زبان سے؟ صرف دعائیں مانگنے سے نہیں بلکہ عمل کرنے سے۔ آپ صرف دعائیں مانگ رہے کہ اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما، یہ تو مانگنا ہے، لیکن اس کے لیے عمل بھی تو چاہیے۔ صرف جمعہ نماز پڑھ رہے ہیں ہم اور کلمہ طیبہ کی جو ہے دعا مانگے تو یہ مناسب بات نہیں، عمل بھی پیچھے ہونا، پیچھے کیا ہے ہمارا بیک گراؤنڈ بھی کیا ہے، صحیح رہنا، تب جا کے وہ اس وقت زبان سے کلمہ نکلے گا، تب جا کر موت کی سختی سے ہم جو ہے آسانی کے ساتھ پار ہو جائیں گے۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے تمام نعمتوں میں سب سے عظیم الشان، سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ ایمان کی نعمت۔ دوسرے نمبر پر اب ایمان کی نعمت ہمیں مل گئی، تو اس ایمان کی نعمت کو پہچاننے کے لیے دوسری نعمت ہے علم کی نعمت۔ کون سی نعمت؟ علم کی نعمت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ایمان تو مل گیا، اب ایمان کیا تقاضا کر رہا؟ جیسے کہ آپ کو میں نے یہ فون دے دیا، اب یہ فون تو اچھا ہے، آپ نے لے لیا، لیکن اب اس کے سسٹم کیسا ہے، اس کا سیٹنگ کیسی کرنا ہے، اس کو کیسے چلانا، کیا نہیں، اب اس ساری چیزوں کو جاننے کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ خالی فون لے کے تو آپ رکھ لے کر بیٹھیں گے، مطلب ہے، لیکن اب اس کے سسٹم کو جاننے کے لیے اب اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ اس کا علم ہوگا تو اس کو صحیح سے ہم استعمال کر سکیں گے۔ اسی طرح ایمان کی دولت تو ہمیں مل گئی، لیکن اب ایمان ہم سے کیا مطالبہ کر رہا؟ کیا ایمان ہم سے صرف جمعے کی ایک نماز کا مطالبہ کر رہا؟ کیا ایمان ہم سے صرف رمضان میں 30 روزوں کا مطالبہ کر رہا؟ کیا ایمان ہمیں صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا مطالبہ کر رہا؟ کیا مطالبہ کر رہا؟ تو اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اب علم کہاں سے حاصل ہوگا؟ علم حاصل ہوگا مدارس اسلامیہ سے، مدارس اسلامیہ سے علم حاصل ہوتا، جہاں پر شروع سے لے کر آخر تک بچے کو تعلیم سکھائی جاتی، الف سے شروع کیا جاتا اور پھر دورہ حدیث اور بخاری شریف کے آخری حدیث پر جا کر اس کا سبق ختم ہو جاتا۔ تو یہ سارا علم ان مدارس کے اندر جمع ہے، ان مدارس کے اساتذہ کے اندر جمع ہے، اور انہی مدرسوں سے نکل کر ہر مسجد کے ہر ممبر پر بیٹھ کر تقریر کرنے والا، بیان کرنے والا، نماز پڑھانے والا کون ہے؟ جو مولانا ہوگا، جو مولوی ہوگا، جو حافظ صاحب ہوگا، جو امام ہوگا، اس کی نسبت کہاں جائے گی؟ مدرسے کی طرف جائے گی۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ حالات اتنے ناساز اور دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ مدارس کو ٹارگٹ بنایا جا رہا، اور اب مسجدوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا، مسجدوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا۔ ہم سب واقف ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت ساری باتیں ہم تک پہنچتی۔ ابھی چند دنوں پہلے انہوں نے کیا مدعا اٹھایا کہ مائک میں اذان نہیں دینا، تو پھر کہاں دینا اذان؟ جس مائک کے ذریعے سے، جس اذان کی آواز کے ذریعے سے کئی ہندو بھائی بھی کیا کرتے ہیں، صبح کے وقت اٹھ جاتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، اپنے ورزش اور کثرت کے لیے، اپنی جاگنگ کے لیے اذان کی آواز سن کر اٹھتے ہیں، اور اسی آواز کو بند کرنے کی لوگ فکریں و سازشیں کر رہے ہیں۔
اب یہ مدعا ختم ہوا، دوسرا مدعا لے کر آئے کہ گیان واپی مسجد ہے، اب اس کے بارے میں یہ کہہ دیا انہوں نے کہ یہاں پر جو ہے ان کا شیولنگ جس کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ وہاں پر موجود ہے۔ اب کچھ تصویریں سوشل میڈیا پر ایسی آ رہی ہیں کہ وضو خانے کا جو بڑا ہاؤس ہوتا اس کے بیچ میں فوارہ ہوتا جو جس میں سے پانی نکلتا، وہ رکھا ہوا ہے اور اس کو کہہ رہے کہ یہ شیولنگ ہے۔ پتھر ان کے عقلوں پر پڑے ہوئے ہیں، وہی پتھر اٹھا کر ہمارے سر پہ مار رہے ہیں۔ پتھر ان کے عقلوں پر پڑے ہوئے ہیں، وہی پتھر اٹھا کر ہمارے سروں پہ مار۔ صرف کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیوں، صرف اور صرف اسلام کو اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ کسی طرح سے ان کو کسی نہ کسی مسئلے کے اندر الجھائے رکھیں۔ پہلے مسئلے میں الجھایا انہوں نے ہندو مسلم اتنا کیا کہ ہر ہمارا ہندو بھائی جو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا، اب بیٹھتا ہوگا لیکن اس کے دل میں پہلی والی محبت نہیں ہے، کچھ نہ کچھ دل میں کہیں نہ کہیں دشمنی کی چنگاری لگی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں جل رہی ہے۔ کس بنیاد پر؟ ان کے بار بار اتنا اس کو چلایا گیا سوشل میڈیا پر، جس کی وجہ سے ہر ایک ہندو بھائی کے اندر یہی بیٹھا ہوا ہے ذہن میں کہ مسلمان ہمارے دشمن ہیں، کیونکہ انہوں نے دماغ چلایا، پورا جو ہے ایک ٹارگٹ بنایا، ایک سسٹم بنایا کہ اس طرح سے پہلے کیا کرنا ہے، ڈائریکٹ گردن نہیں پکڑنا، پہلے انگلی پکڑیں گے۔ تب انگلی پکڑنے کے لیے کس کو کمزوری دیکھے کہ کیا کرنا، پہلے ہندوؤں کو، اور ہندو مسلم میں کیا کرنا، پہلے دشمنی پیدا کرنا۔ اب دشمنی پیدا کر لیے، اب ہندوؤں کے ذہن میں یہ ڈال دیے بات کہ ہندو راشٹر بنانا ہے، یعنی صرف ہندو ہوں گے ایک طرف اور ایک طرف کیا ہے، جس طرح ہندوستان اور پاکستان کے 2 حصے کیے گئے، اسی طرح سے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈال دی گئی کہ اب ہندوستان کے بھی 2 حصے کر دیے جائیں گے، ایک طرف صرف ہندو ہوں گے اور ایک طرف صرف مسلمان ہوں گے۔ اس طرح کی باتیں ذہن میں ڈال دی گئی۔ اب بیچارے ان نادانوں کے ذہنوں میں یہی بات آ گئی کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہاں ایک طرف ہم رہیں گے تو ہماری حکومت چلے گی، ہر طرف جو ہے ہمیں ہر طرف سے ہمارے لیے سہولتیں پیدا کر دی جائے گی، ہر طرف سے ہمارے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کر دی جائے گی، یہ ذہن میں بیٹھ گئی بات، جس کی وجہ سے کئی ہندو بھائیوں کے دل میں کیا ہوا، مسلمان کے لیے نفرت پیدا ہوئی۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ اگر پیاس کی وجہ سے مر رہا ہے اور بازو میں کوئی ہندو ہو یا کوئی مسلمان ہو وہ مر رہا ہے تو اپنا پانی کا گلاس پہلے اس کو دے گا، یہ مسلمان کی عادت ہے۔ تو بہرحال تو مساجد کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور مدارس جو دین کے مرکز ہوا کرتے، جہاں سے دین کی تعلیم ہم تک پہنچتی ہے اور ممبر سے آپ تک پہنچتی ہے، وہ کون سا ہے سسٹم جہاں سے یہ ساری چیزیں آتی، وہ دینی مدارس ہیں۔ تو ان مدارس سے ہمیں محبت ہونا میرے بھائی۔ ابھی دیکھا ہم نے کہ یو پی کے اندر، اتر پردیش کے اندر جو سنیوں کا جو مشہور و معروف مدرسہ تھا، جیسا ہمارے لیے مشہور و معروف مدرسہ جس سے ہماری جہاں پر ہماری نسبت جہاں سے جا کے جڑ جاتی، وہ ہے دارالعلوم دیوبند۔ اب ان حضرات کی جو دینی مرکز تھا اتر پردیش کے اندر، اس مدرسے کے جو ہے انہوں نے کیا کر دیا، وہاں پر بلڈوزر چلا دیا۔ کتنی جو ہے بدبختی کی علامت ہے، اسی مدرسے کے اوپر بلڈوزر چلا دیا۔ مدارس کیا ہیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہے۔ مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اور مدرسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر۔ کیونکہ دیکھیے انہوں نے پورا فلیش بیک میں جا کر ہر چیز کو پڑھا ہوا ہے، ہر چیز کے اوپر جو ہے انہوں نے تحقیقات کی ہیں کہ جس ملک کے اندر سے اسلام کو مٹایا گیا ہے، جس ملک کے اندر سے اسلام کو ختم کیا گیا ہے، وہاں سے بڑی بڑی کتابوں کو ختم کیا گیا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا، کس وجہ سے انہوں نے وہاں سے اسلام کو اور وہاں سے بڑی بڑی کتابوں کو، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابو داؤد شریف، یہ جو بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کو کس طرح ختم کیا۔ تو اس کا رزلٹ ان کے سامنے آیا
کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ علماء کو ٹارگٹ کرنا، مدارس کو اور علماء کرام کو. جن علماء کی نظر، جن مدارس کی نظر ہمارے دل کے اندر کیا ہے؟ رتی برابر بھی نہیں ہے. بات اگرچہ کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے. ہمارے ذہنوں کے اندر بھی بات ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک ہوتی، صرف اگر وہ، اور اتنی مصیبت ہو جاتی مولویوں کے لیے اور اماموں کے لیے، اگر وہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تب بھی ہمیں اعتراض ہوتا کہ یہ تو صرف اللہ اللہ کرتے ہیں، دنیا کی ان کو کچھ خبر نہیں ہے. اگر وہ اللہ اللہ چھوڑ کر جو ہے ساتھ میں اللہ اللہ رکھتے ہوئے اگر کسی سیاست کے اندر گھس جاتے تو بھی ہمیں اعتراض ہوتا کہ ان کو سیاست سے کیا لینا دینا ہے، ان کی دوڑ مسجد تک ہوتی ہے. پھر بھی یہ لوگ کیا ہے؟ سیاست میں آنا چاہ رہے ہیں، پھر بھی یہ لوگ کیا ہے؟ حکومت کے اندر دخل اندازی دینا چاہ رہے ہیں. اگر ان کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ گیا یا کاروبار ان کا بڑھ گیا یا کسی اچھی جگہ ان کا گھر بن گیا تو پھر تب بھی اعتراض. ان کو پیسے کیوں مل رہے ہیں؟ ان کی ترقی کیوں ہو رہی ہے؟ ہمیں کیا ہوتا؟ دل میں چبھن ہوتی، تکلیف ہوتی. تو یہ چیز ہمارے علماء کے ساتھ ہماری یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے بڑے بڑے اماموں نے بڑے بڑے بزنس کیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے بزنس کیا کرتے. اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود اس زمانے میں کئی پانی کے جہازوں کے اندر کپڑے جایا کرتے، کپڑوں کا بزنس کرتے. پانی کے جہاز فل جایا کرتے کپڑوں سے بیچنے کے لیے. حالانکہ اتنے بڑے بڑے امام ہیں کہ جن کے پاس ہزاروں کی تعداد میں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ کیا ہے؟ مسئلے پوچھنے کے لیے آتے، پڑھنے کے لیے آتے، دور دراز سے لوگ ملاقات کرنے کے لیے آتے، لیکن اتنا بڑا بزنس کر رہے ہیں. لیکن کسی نے بھی ان کے اوپر کوئی یہ نہیں کیا، طنز نہیں کیا، کوئی حسد نہیں کیا. تو ہمارا رویہ ہمارے علماء کے ساتھ، ہمارے مسجد کے امام صاحب کے ساتھ یہ آج یہ ہو گیا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کر رہے ہیں؟ کہ ہم نے کبھی امام صاحب کو یا کسی حافظ صاحب کو کبھی ہمیں اپنے جیب سے نکال کر 500 روپے بند مٹھی کے دیے ہیں؟ ہم خود اپنا جائزہ لیں. کوئی امام، کوئی حافظ، کوئی خطیب کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا. جب ایک مولوی مدرسے سے فارغ ہو کر نکلتا ہے تو حالانکہ ہر مدرسے سے آپ دیکھ لیجئے، یہاں پر تو کوئی بڑا مدرسہ نہیں ہے لیکن آپ گجرات چلے جائیے یا مہاراشٹر اورنگ آباد میں جو مدرسہ ہے وہاں پر چلے جائیے، یا پھر آپ یو پی کے اندر اتر پردیش میں چلے جائیے، ہزاروں کی تعداد میں بچے فارغ ہوتے ہیں. مولانا بن کے ہزاروں کی تعداد، 1,000 2,000 5,000 بچے فارغ ہوتے ہر سال ایک مدرسے سے. تو اب کئی ہزاروں کی تعداد میں بچے فارغ ہو رہے ہیں مولانا بن کے. تو اب ہمارے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یہ جائیں گے کہاں؟ کچھ لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ اتنے سارے فارغ ہو رہے ہیں تو ہونا چاہیے، مول صاحب یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کو مدرسے میں رہتے ہوئے کچھ ٹیلرنگ سکھا دیا جاتا، کچھ بڑے کا کام سکھا دیا جاتا، کمپیوٹر کا سسٹم سکھا دیا جاتا، تاکہ یہ فارغ ہونے کے بعد کچھ کاروبار بھی کرتے، کچھ ان کی امامت بھی چلتے رہتی. ان کی فکر آپ مت کیجیے، اللہ نے ہماری فکر لے رکھی ہے. کوئی بچہ بھوکا نہیں مرتا فارغ ہونے کے بعد، کوئی بیکار نہیں رہتا. جتنا کام آپ کرتے ہیں اس سے دگنا یہ لوگ کرتے ہیں. آپ جائزہ لے کر دیکھ لیجیے. اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے مسجد کے امام صاحب سے، اپنے مسجد کے حافظ صاحب سے محبت، ہماری الفت ہونی چاہیے. یاد رکھیے ہماری الفت، ہماری محبت ہمارے امام سے ختم ہو گئی اور اس کے بعد یہ لوگ کس کو ٹارگٹ بنائیں گے؟ مدارس کو. اور اگر مدارس بند کر دیے گئے تو یاد رکھیے قیامت قریب ہے. ایک بہت بڑے دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ ہیں، شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے اس بات کو بڑے مجمع کے اندر بیان فرمایا کہ جس وقت دنیا سے مدارس اسلامیہ ختم ہو جائیں گے دنیا ختم ہو جائے گی. کیا فرمایا؟ جس وقت اس دنیا سے مدارس اسلامیہ ختم ہو جائیں گے تو سمجھ لینا کہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی. کیونکہ ان مدارس کی بیس پر، بنیاد پر جو ہے بڑے بڑے علماء تیار ہو گئے ہیں. لیکن جہاں جو فیکٹری ہے وہاں فیکٹری سے مال بننا ہی ختم ہو جائے تو پھر آپ کو سمجھانے والا اور سکھانے والا، سدھارنے والا کوئی نہیں ہوگا.
جو ہم جمعہ کے دن مسجد میں آ رہے ہیں نا، یہ بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ ایک جمعہ ہم جمع ہوتے، کئی جگہ ایسی دیکھ لیجیے آپ جا کر، جمعہ میں ایسے نہیں آتے جیسے روزانہ آتے، ویسے ہی بس 2-4 لوگ۔ بغداد شریف، جس بغداد کا نام ہم جب لیتے ہیں تو اس کے آگے کیا لگاتے ہیں؟ شریف لگاتے ہیں، بغداد شریف، جہاں پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ اعلیٰ پیدا ہوئے۔ وہاں پر اس وقت یہ کنڈیشن ہے کہ وہاں پر ایک بھی مدرسہ نہیں ہے۔ دینیات ہے، دینیات کی کچھ تعلیم دی جا رہی ہے بچوں کو، لیکن جتنے بھی سارے کے سارے مدرسے تھے، ان سارے کے سارے مدرسوں کو کیا کر دیا ہے؟ اسکولوں اور کالجوں کے اندر جو ہے ان کو تبدیل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے اسکول بھی چل رہا ہے، اور وہاں پر پڑھانے والوں کے بارے میں اگر آپ جا کر یہ دیکھیں تو ان کی شکل دیکھنے سے یہ پتہ لگانا مشکل کہ یہ عالم تو دور کی بات، یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں، یہ پتہ لگانا مشکل۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر انہوں نے اس وقت پرانے دور کے اندر جب دیکھا کہ ان کو کس طرح مٹایا جائے، تو انہوں نے ٹارگٹ بنایا کہ پہلے مدرسوں کو ختم کر دیا جائے۔ جب مدرسے ختم ہوں گے، علماء کی تعداد کم ہو جائے گی، پھر دین کا نام و نشان نہیں رہے گا، صرف دین برائے نام رہے گا۔ اور آج وہی سسٹم ہے، وہی دینیات پڑھائی جا رہی ہے، کچھ موٹی موٹی باتیں سکھائی جا رہی ہے، لیکن وہ بھی صرف، اور اسلام کو تو پڑھا جا رہا، لیکن بہت زیادہ پڑھا جا رہا، لیکن جب اب ظاہر سی بات ہے آپ یہاں مسجد میں بیٹھ کر ذکر کریں گے، اس کی کیفیت الگ ہوگی، اور وہی ذکر آپ جو ہے گھر میں جا کر بیٹھ کر ہال میں ذکر کرنے کا سوچیں، وہ ذکر مزہ نہیں آئے گا۔ تو اب کیا کیا؟ جب سارے کے سارے مدارس کیا ہو گئے؟ اسکولوں کے اندر جو ہے ڈیوائیڈ ہو گئے، اسکول کے اندر تبدیل ہو گئے، اب وہاں پر تعلیم بہت حاصل کر رہے، ایسی ایسی کتابیں وہ لوگ پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں ان کتابوں کا نام بھی نہیں معلوم، لیکن صرف نالج کے لیے، جس طرح ہم دنیاوی نالج کس طرح حاصل کرتے ہیں اسکولوں کے اندر جا کر، اسی طرح جو ہے وہ علم سیکھ رہے، لیکن عمل میں کچھ نہیں لا رہے، عمل سے بالکل خالی۔ لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ مل کر پڑھنا، اور پڑھنے پڑھانے والیاں ایک ساتھ مل کر بیٹھنا، تو یہ ساری چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں۔ تو ایک پڑوسی ملک کے ہم ایک بہت بڑے مفتی اعظم ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ میں وہاں گیا، اور وہاں جانے کے بعد دیکھا تو یہ پتہ لگانا مشکل ہوا کہ یہاں پر کوئی عالم ہے یا نہیں۔ پھر کسی سے پوچھے کہ یہاں بغداد شریف کے اندر کوئی پرانے دور کے کوئی عالم ہے جو پرانی کتابیں پڑھاتے ہو، پرانے طرز بھی پڑھاتے ہو؟ تو کسی نے کہا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں پر مزار ہے، اس مزار کے قریب ایک چھوٹا سا روم ہے، ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے، اس کے اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہی جو ہے کتاب پڑھاتے ہیں، پرانے طرز بھی پڑھاتے ہیں۔ جب مفتی صاحب وہاں پر گئے اور جانے کے بعد اندر داخل ہوئے، دیکھتے ہی پہچان لیا، چہرے سے بزرگیت ٹپک رہی تھی، اور دیکھتے ہی سلام کیا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا، اور پوچھا کہ کہاں سے آئے ہیں آپ؟ کہا کہ ہم فلاں ملک سے آئے ہوئے ہیں، پاکستان سے آئے ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ آپ کا مدرسہ ہے، تو مدرسہ ہے، کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں مدرسے کے اندر؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں چیزیں، فلاں کتابیں ہمارے مدرسے کے اندر پڑھائی جاتی ہیں۔ تو جب انہوں نے ان کتابوں کا نام لیا، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، جب ان کتابوں کا نام لیا تو وہ جو امام جو بزرگ تھے وہ رونے لگ گئے، رو پڑے اور کہا کہ جن کتابوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کئی سال گزر گئے، ان کتابوں کا نام میں آج سن رہا ہوں، کہ آج بھی آپ کے پاس یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہے۔ تو تعجب میں پڑ گئے، کیونکہ جہاں پر اتنے بڑے بڑے بزرگ پیدا ہوئے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں پر بڑے بڑے لوگوں کے مزارات ہیں، وہاں پر آج دین کا اور اسلام کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ کس طرح مٹا؟
اس کی کیا شکل بنی؟ یہی شکل بنی کہ پہلے مدارس کو وہاں پر سے ختم کر دیا گیا اور مدارس کو اسکولوں اور کالجوں کے اندر جو ہے تبدیل کر دیا گیا۔ پھر ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی کہ اب یہاں سے وہی میٹیریل تیار ہوگا جو ہم بنانا چاہیں گے، وہ میٹیریل تیار نہیں ہوگا جو علماء بنانا چاہتے ہیں۔ اور آج بھی وہی حالت ہے بغداد شریف کی کہ وہاں پر سارے کے سارے مدرسے اسکولوں کے اندر جو ہے تبدیل ہو گئے، اور وہاں پر تعلیم ہے۔ آپ امریکہ چلے جائیے، آپ انگلینڈ چلے جائیے، یورپ چلے جائیے، وہاں پر بہت سارے دین کی باتوں کو سیکھ رہے ہیں، لیکن صرف نالج کے لیے، عمل کے لیے نہیں، صرف نالج کے لیے۔ بس یہ ہمیں معلوم ہو گیا، بہت اچھی بات، اس کے پیچھے ہم ریسرچ کریں گے، کیوں، کیا، کیسے، کس طرح، کیا کیا کرنا۔ یہ ریسرچ کرنے کے لیے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، عمل کرنے کے لیے علم کوئی حاصل نہیں کر رہا۔ الحمدللہ اللہ کا ہزارہ لاکھا کروڑہ شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے ہندوستان کے اندر جو ہے یہ ساری کی ساری کتابیں ہر مدرسے کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، الحمدللہ۔ اسی وجہ سے ہم دیکھیں ہر مسجد کے اندر، ہر اسٹیٹ کے اندر، ہر ملک کے اندر کیا ہے، آج ہر مسجد کے اندر مسجد فل ہوتی ہے، بھلے جمعہ میں ہوتی ہو، لیکن الحمدللہ کئی مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام ہے، وہاں پر الحمدللہ روزانہ فل رہتی ہے مسجد، آدھی تو مسجد فل رہتی اور جمعہ میں پوری فل ہو جاتی۔ کس بنیاد پر؟ یہ علم کی بنیاد پر۔ ہم نے علم حاصل کیا ہے عمل کرنے کے لیے۔ لیکن میرے بھائیوں، آخر میں وہی بات عرض کروں گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے دینی مدارس کا ہم خصوصی طور پر خیال رکھیں۔ جتنے بھی دینی مدرسے ہیں، جس فرقے کے بھی ہو، کوئی فرقے کا ہم سب برابر ہی ہے، جو حالات چل رہے ہیں اس حساب سے دیکھیں تو سب برابر۔ کوئی بھی فرقے کا مدرسہ، اس مدرسے کی نگرانی کرے، اس مدرسے کی ضرورت کیا ہے پوچھے، وہاں کے جائے، ناظم صاحب ذمہ دار سے پوچھے کہ کیا خرچہ ہے، لیجیے ہماری طرف سے 1000 روپے، کتنے بچے پڑھ رہے ہیں، اس میں یتیم بچہ کون سا ہے، یہ بچہ یتیم ہے تو اس کے حافظ بننے تک اس کی پوری ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ جب تک یہ بچہ حافظ بنے گا، اس پہ جتنا بھی خرچ آئے گا وہ سارا خرچ میں اٹھا رہا ہوں۔ اس طرح آپ کسی بچے کی ذمہ داری اٹھا لیں، یا کوئی بڑے مدرسے میں آپ چلے گئے، سبھی لوگ شاہ ولی اللہ جو بنگلور کے اندر بڑے بڑے مدرسے، وہاں چلے گئے آپ، تو وہاں پر جانے کے بعد دیکھیے کوئی یتیم بچہ ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہے، حافظ، عالم، قاری، مفتی بننا چاہتا ہے، تو آپ اس کی پوری ذمہ داری لے لیں کہ جب تک یہ بچہ قاعدے سے لے کر کے عالم، مفتی، فاضل بننے تک، جب تک جتنا پڑھنا چاہتا ہے اس کو پڑھائیے، اس کی پورا خرچ میں اٹھاؤں گا۔ آپ نے پڑھا دیا اور وہ بچہ نکل کر مدرسے سے نکل کر عالم بن کے، مفتی بن کے، قاری بن کے نکلا، اب نکلنے کے بعد لوگوں کی اصلاح کر رہا ہے، اس کے ہاتھ پر کئی لوگ سدھر رہے ہیں، بے نمازی نمازی بن رہے ہیں، تلاوت نہ کرنے والے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مسجدوں کو نہ آنے والے مسجدوں کو آنے والے بن گئے، تو اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں ملتا رہے گا۔ آپ مر کر چلے جائیں گے یا میں مر کر چلا جاؤں گا، میں قبر میں سویا ہوا ہوں گا، لیکن جس بچے کی میں نے مدد کی تھی، جس بچے کو میں نے پڑھایا تھا، اس کا ثواب الحمدللہ مجھے پہنچتا رہے گا۔ جتنے لوگ سدھرتے جائیں گے اس کے ہاتھ پر، اس کا ثواب انشاءاللہ ہمیں ملتا رہے گا۔ تو ایسے جو ہے ہمارے کام ہونے چاہیے میرے بھائیوں۔ مدرسے سے محبت ہو، علماء کرام سے محبت ہو۔ کیسی محبت؟ دلی محبت ہو، ظاہری محبت نہیں، اور ظاہری محبت الحمدللہ کوئی کرتا بھی نہیں، کیونکہ ہم سے ظاہری محبت کرنے سے آپ کا کوئی فائدہ، دنیاوی کوئی فائدہ نہیں ہے، اخروی بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں۔ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ، جو ہم سے زیادہ رابطے میں رہے گا، کانٹیکٹ میں رہے گا، خود بخود زبان سے نکل جائے گا اس کا نام، جو ہم سے زیادہ تعلق رکھتا ہوگا خود بخود اس کا نام زبان سے نکل جائے گا، تو یہ فائدہ ہوگا۔ علماء سے محبت رکھے، علماء سے تعلق ہمارا مضبوط ہو، سب سے پہلے دینی مدارس سے، اور دوسرے نمبر پر علماء سے، اور تیسرے نمبر پر مسجد سے۔ ان تینوں چیزیں سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ حالات کے اعتبار سے حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں، تو اس حساب سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ صرف ایسا تعلق نہیں، جیسے میں نے رمضان سے پہلے کہا تھا کہ میں بیٹھا ہوں، چاہے میرے مرنے کے بعد کوئی بھی یہاں پر خطابت کرنے کے لیے بیٹھا ہو، تو کم سے کم ہمارے لیے امام سے اتنی محبت ہونی چاہیے، جمعہ میں ایک مرتبہ امام آتے تو اس کے لیے 10 روپے کا پانی کا باٹل لا کر یہاں پر رکھ دیا جائے، تاکہ اگر دوران بیان کچھ ان کو مشقت ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے تو فوراً کیا پانی اٹھا کر پی سکتے، اور تاکہ آپ کو بات سمجھانے میں ان کے لیے آسانی ہو۔
تو یہ سلسلہ تھوڑے دن تک چلا، پھر جیسے رمضان آیا تو یوں سوچے کہ امام صاحب شاید پوری ساری روزہ رکھتے ہوں گے، اس لیے پانی رکھنا ہی بند کر دیے۔ ایسا نہیں ہے، شوال کے صرف 6 روزے تھے وہ رکھنا تھا، وہ بھی جس کو چاہے رکھ سکتے، اس کے بعد پورا فری ہے ہم رمضان تک۔ تو ہمارے محبت ہونی چاہیے، ورنہ 10 روپے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مہینے میں صرف 40 روپے اور کسی امام کے اوپر ہمارے خرچ ہو رہے ہیں اور وہ دین کی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہے، تو اس میں ہمارا آخرت کا فائدہ ہے۔ ورنہ 10 کے ہم 50-100 روپے کی باٹل نہیں منگا کر پی سکتے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قدر ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، ظاہری قدر نہ کرے، دلی قدر کرے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا، رحمتوں کا نزول ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس امت کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اور آخری بات یاد رکھیے، علماء سے جس نے بھی بغض رکھا، اور علماء سے میں نہیں کہتا، یہ بڑے ایک اللہ والے کی بات ہے کہ جس کے دل میں علماء نے جس نے علماء کی غیبت کی ہوگی، جس کے دل میں علماء کے لیے محبت نہیں ہوگی، تو ایک بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب وہ مر جائے، جس نے علماء کی برائی پیٹھ پیچھے کی ہوگی، تو قبر کھود کے دیکھ لینا اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے موڑ دیا گیا، اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھر دیا گیا ہوگا، قبر کھود کے دیکھ لینا۔ یہ بہت بڑے اللہ والے کی بات ہے، مجھ ناقص کی بات نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبھی 1000 سنتیں پڑھیں۔